ہاتھ ہے بے مال کیا سلطان کو دے، دل ہوا بے نور کیا شیطان لے، شیخ ہے اس کا فرنگی کا مرید، با ہمہ دعویٰ شان با یزید، جانے محکومی کو رونق دین کی، زندگی از خواستن بیگانگی، غیر کی دولت کو رحمت جان کر کرتا ہے طوف کلیسا عمر بھر، اے مذاق درد سے نا آشنا سن جو ہم سے عہد حاضر نے کیا، اس نے ہم کو خود سے بیگانہ کیا، چھپ گیا ہم سے جمال مصطفی، جب سے اس کا سوز سینے سے مٹا، جوہر اس آئینے کا جاتا رہا، تو نہ سمجھا چال کو اس دور کی، سب سے پہلے اپنی بستی ہار دی، پھنس گیا اس کے پھندے میں شعور، آرزوئے تازہ سے ہے دل نفور، اپنی ہستی کو سمجھ بے خود نہ ہو، غیر سے بیگانہ ہو کچھ دیر کو، تا بکے یہ خوف و وسواس و ہراس، ہو جہان آب و گل میں خود شناس، خوف کہتے ہیں ڈر کو، وسواس کہتے ہیں وہم برا خیال، خوف ڈر، خود شناس اپنا مقام پہچان، احتساب کر یعنی جائزہ لے اپنا، سوز یہاں مراد عشق و وابستگی ہے، جوہر آئینہ آئینے کا جوہر، جوہر کہتے ہیں چمک آب و تاب، آئینہ یہاں مراد دل ہے، اثر کہتے ہیں ہمارے زمانہ، بیگانہ مراد دور کر دیا، از جمال مصطفی حضور و فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال سے، شناسی تجھے علم ہے تو جانتا ہے، با یزید مشہور صوفی حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق ایران کے صوبے خراسان سے تھا، یہ بھی علامہ اقبال کے سخت شعر ہیں، ملت کے لوگوں کو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا حال کیا ہے، کہے تو یہ شعر 90 سال 80 سال پہلے تھے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آج کے حالات پہ بھی بالکل صحیح اترتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہے کہ کوئی بادشاہی چھین لے، اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی ایسا نور ہے کہ شیطان اسے لے جائے، اس کے رہنما فرنگیوں کے مرید ہیں، اگرچہ باتیں وہ حضرت بایزید ایسے عظیم ہستی کے مقام کی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین کی رونق غلامی سے ہے، خودی کی محرومی کا نام زندگی ہے، اس نے غیروں کی دولت کو رحمت شمار کیا، وہ گرجے کے گرد رقص کرتا ہے اور مر گیا، تو جو ذوق و شوق اور سوز و درد سے خالی ہے، تجھے کیا تو پہچانتا ہے کہ ہمارے دور نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے دور نے ہمیں خود سے دور کر دیا، اسی اثر کے ہاتھوں ہم حضور مصطفی کے جمال سے محروم ہو گئے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا سوز سینے میں سے نکل گیا تو گویا آئینے کا جوہر ہی آئینے سے جاتا رہا، جب سے تیرا دماغ اس کی عشق پہچان میں الجھا ہے، تیرا دل میں کسی زندہ آرزو نے جنم ہی نہیں لیا، اپنا احتساب کر اپنی ذات سے دور نہ ہو، ایک دو لمحے اپنے غیر سے بیگانہ ہو جا، یہ خوف یہ ڈر اور ہراس کب تک، اپنا مقام پہچان، یعنی آج کے جو ملت کے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی مال ہے کہ کوئی بادشاہی ہتھیار لے، اور نہ اس کے دل میں کوئی نوری ہے کہ شیطان اسے اچک لے، گویا دین اور دنیا دونوں لحاظ سے اس کی حالت ایک مفلس و کنگال اور قلاش کی سی ہے، اس امت کا مذہبی پیشوا فرنگیوں کا مرید ہے، اگرچہ باتیں وہ بزرگوں کی کرتا ہے، بظاہر وہ مذہبی رہنما ہے، لیکن در حقیقت حاکموں کی چوکھٹ پر سربسجود رہتا ہے، اور لوگوں کو خدا رسائی کے بجائے دنیاوی ترقی کے گر بتاتا ہے، وہ یعنی شیخ
غلامی کو دین کی رونق کا سبب قرار دیتا ہے، اور یہ کہ زندگی ترک خودی ہی سے زندگی بنتی ہے۔ مطلب یہ ہے وہ لوگوں یا مریدوں کو دین شناس اور حریت پسند بنانے کے بجائے ان کے ایسے جذبے اور ولولے ختم کر رہا ہے، اور یوں دین سے ان کی بیزاری اور دنیاوی ذلت کا باعث بن رہا ہے۔ اس شیخ نے غیروں کی دولت کو رحمت سمجھ لیا، وہ گرجے کے گرد رقص کرتا ہے اور مر گیا، گویا دولت خواہ انگریز یا حاکموں سے ملے یا مریدوں کا خون چوسنے سے میسر آئے، اسے رحمت قرار دے دیا گیا، اور حکمرانوں کے گرد طواف کرتا رہتا ہے یا ان کی خوشامد اور چاپلوسی کرتا رہتا ہے۔ تو یعنی دور حاضر کے جو نوجوان ہیں، جو سوز شوق اور سوز درد سے عاری ہیں، تجھ کو کچھ خبر ہے کہ ہمارے عصر یا ہمارے دور نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے وقت نے ہمیں خود سے دور کر دیا۔ اس عصر کے ہاتھوں ہم حضور مصطفی کے جمال سے محروم ہو گئے، یعنی آج کا مسلمان پہلے مسلمان کی طرح نہیں رہا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ جب ان کا سوز ان کے سینے سے رخصت ہو گیا، یعنی جب نبی سے وابستگی کا رشتہ اس کے دل سے ٹوٹ گیا، اس کے آئینے سے اس کا جوہر ہی جاتا رہا، اس کا دل حضور اکرم کے عکس جمال سے محروم ہو گیا ہے۔ تو عصر کی روح کو نہ سمجھ پہچان سکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تجھے پہلے ہی بازی میں مات ہو گئی تھی، یا تو نے اپنے آپ کو پہلے ہی داؤں میں ہار دیا۔ اے ملت کے لوگوں، تو اپنی اہمیت ایک عظیم ملت کا فرد ہونے کے حوالے سے پہچان، اپنی ذات میں گم ہو، اپنی صلاحیتوں کو بڑھا، محنت کر، ممکن ہے اس طرح اپنا بھولا ہوا مقام تجھے یاد آ جائے اور تو پھر جد و جہد اور عمل سے وہ دور حاصل کر لے۔